بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے اپنے گاؤں کے دو منفرد کرداروں کا تذکرہ کروں گا۔ ایک تو ان میں ماسٹر صاحب تھے اور دوسرے مولوی صاحب تھے۔ ہمارے گاؤں کے لوگ، ہمارا گاؤں ہر معاملے میں خود کفیل ہے، تجارت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، ملازمتوں کے حوالے سے، ذمہ داری کے حوالے سے اور دیگر معاملات میں بھی۔ لیکن اگر آج تک ہمارے گاؤں نے پیدا نہیں کیا تو کوئی ماسٹر پیدا نہیں کیا، کوئی مولوی پیدا نہیں کیا۔ ہمارے گاؤں میں 3 مسجدیں ہیں، تینوں میں امام مسجد موجود ہیں، لیکن ان میں سے گاؤں کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمارے گاؤں میں ابھی ہائی اسکول بن گیا ہے، بچیوں کا پرائمری اسکول ہے۔ یہ ایک الگ ایشو ہے کہ کس طریقے سے ہمارے گاؤں کے پڑھے لکھے لوگ، ان کی طرف سے بچیوں کے اسکول کو مڈل اور میٹرک کا درجہ نہیں دینے دیا گیا تھا، بچوں کے اسکول کو میٹرک کا درجہ دے دیا گیا۔ بہرحال وہ ایک الگ ایشو ہے۔ ہم بات کر رہے تھے 2 کرداروں کی، ایک ماسٹر صاحب اور ایک مولوی صاحب۔ ویسے تو ہمارے گاؤں میں سید یاسین شاہ گیلانی وہ پرائمری ٹیچر تھے، بلکہ 7 سکول جو دیگر گاؤں میں قریب قریب تھے، ان سب کے یہ سینٹر ہیڈ ماسٹر صاحب تھے۔ انہوں نے اپنی نوکری کا آغاز میرا خیال ہے کہ یہیں سے کیا، اور سال 2 سال کے لیے وہ کہیں اور گئے ہوں گے، باقی ساری کی ساری ان کی سروس، ساری کی ساری نوکری ان کی ہمارے گاؤں کی تھی، اور یہیں پہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ وہ بھی ایک منفرد قسم کے ٹیچر تھے۔ انہوں نے بھینسیں رکھی ہوئی تھیں، اور بھینسوں کے چارے کے لیے ہم اسٹوڈنٹ وہ بروئے کار آتے تھے، لوگوں کے کھیتوں میں چلے جاتے، گھاس اپنے ہاتھوں سے اکٹھا کرتے، اور کبھی کبھی یاسین شاہ صاحب، ہم ان کو ماسٹر جی نہیں کہتے تھے، ماسٹر صاحب نہیں کہتے تھے، بلکہ ہر کوئی ان کو چھوٹا بڑا شاگرد جاننے والے دوست سارے کے سارے ان کو شاہ جی کہتے تھے۔ تو شاہ جی کی بھینسوں کے لیے ہم چارہ اکٹھا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر صبح جب سکول جاتے تھے تو 4th 5ویں کے بچے وہ شاہ جی کے گھر جا کے، گھر بھی ان کا سکول کے بالکل قریب تھا، جا کے جو برآمدات ہوتی تھی، گوبر شوبر بھینسوں کا، وہ ساری صفائی ہم بچوں کی ذمہ داری تھی۔ سکول کی صفائی تو خیر بچوں نے کرنی ہوتی ہے، لیکن یاسین شاہ صاحب ان کی بھینسوں کا پورا خیال ہم اسٹوڈنٹ رکھا کرتے تھے۔ جب 4th 5ویں میں ہم ہوا کرتے تھے، اور ہمارے سے پہلے والے اور ہمارے بعد آنے والے اسٹوڈنٹس کا بھی یہی طریقہ کار رہا، یہی معمول رہا۔ ویسے سید یاسین شاہ صاحب کا، شاہ جی کا تو ایسے ہی سرِ راہ تذکرہ کر دیا۔ بات ہم نے کرنی تھی ماسٹر دین محمد صاحب کی، اور مولوی صاحب ہمارے گاؤں میں جو رہے تھے۔ ہمارے بچپن میں مولوی صاحب اور ماسٹر صاحب جناب دین محمد صاحب ہمارے گاؤں میں، شاہ جی اکیلے ایک عرصے تک ٹیچر رہے۔ جب پرائمری میں میں پڑھا کرتا تھا تو ان دنوں میں صرف 2 ٹیچر تھے جو شاہ جی کے ساتھ بھی آئے تھے۔ ایک تو جناب دین محمد صاحب تھے، اور ایک جسلانی والے، یہ ڈاکٹر والا کوئی ہے وار بٹن کے قریب، وہاں کے رہنے والے تھے۔ وہ پہلے ٹیچر تھے جو شاہ جی کے ساتھ وہاں پہ تعینات ہوئے تھے۔ وہ کچھ عرصہ رہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا تبادلہ کرا لیا۔ اسی طریقے سے دین محمد صاحب ہمارے گاؤں میں کیسے آ گئے، یہ بھی ایک منفرد قسم کی سٹوری ہے۔ وہ پیپل والا ہمارے گاؤں کے قریب، نبی پور جو بریگیڈیئر اعجاز شاہ کا گاؤں ہے، اس کے قریب ایک گاؤں ہے پیپل والا۔ پیپل والا میں دین محمد صاحب ٹیچر تھے۔ میرے والد صاحب کے ساتھ ان کی دعا سلام ہو گئی، کیونکہ وہ بھی پیروں فقیروں کو ماننے والے تھے، اور میرے والد صاحب وہ بھی پیروں فقیروں کے ساتھ نیاز بندی رکھا کرتے تھے۔ تو ماسٹر دین محمد صاحب تعویذ گنڈا بھی کر لیا کرتے تھے، پھونک بھی مار لیا کرتے تھے، دم بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھ میرے والد صاحب کی نہ جانے کہاں پہ واقفیت ہوئی، اور واقفیت بڑھتے بڑھتے پھر دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ انہی کے علاقے میں ایک عرس بھی ہوا کرتا تھا، سالانہ عرس، وہاں پہ میں بھی گیا ہوں۔ ماسٹر دین محمد صاحب کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا کہ یہ بڑے پیر فقیر ہیں، لیکن اندر سے وہ کیا تھے وہ آپ کے میں سامنے رکھتا ہوں۔ ان کی بالکل بھی غیبت اور چغلی والی بات نہیں ہے۔ جو کچھ ہم نے ان کو دیکھا، جس طرح سے دیکھا، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس لیے میں نے کہا کہ ایک منفرد کردار تھے ماسٹر دین محمد صاحب۔ تو میرے والد صاحب کی وجہ سے انہوں نے ہمارے گاؤں میں اپنا تبادلہ کروا لیا۔ ان کو ایک گھر بھی وہاں پہ جو خالی پڑا ہوا تھا وہ دے دیا گیا۔ ان کے بچے 3 شاید بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی، ان کی اہلیہ فوت ہو گئی تھی۔ لیکن بچپن میں جب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کے گاؤں پیپل والا جایا کرتا تھا، تو ان کی اہلیہ ان دنوں
موجود تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ماسٹر دین محمد صاحب اپنی تنخواہ کے پیسے گن رہے تھے، باہر دروازے پر کسی مانگنے والے نے دستک دی تو اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر۔ ماسٹر دین محمد صاحب اپنے پیسے گننے میں مشغول رہے۔ جس طرح سے ماسٹر دین محمد اپنے آپ کو غوث اعظم کا بہت ہی زیادہ عقیدت مند ظاہر کیا کرتے تھے، ان کی اہلیہ ان سے بھی زیادہ ان کے ساتھ عقیدت رکھتی تھیں۔ تو ماسٹر دین محمد صاحب پیسے گن رہے تھے، باہر فقیر کھڑا آواز دے رہا تھا، صدا دے رہا تھا، تو ان کی اہلیہ، شاید ان کا نام عائشہ تھا، وہ توی پر روٹیاں پکا رہی تھیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ماسٹر صاحب اٹھے نہیں ہیں، انہوں نے فقیر کو خیرات نہیں دی، تو وہ اٹھی، غصے سے انہوں نے ماسٹر دین محمد صاحب سے پیسے چھینے اور اس چولہے میں جھونک دیے جس پر وہ روٹیاں بنا رہی تھی۔ انہوں نے اس موقع پر یہ کہا کہ آپ کو پیسے گننے کی پڑی ہوئی ہے، باہر فقیر کھڑا ہے، ہو سکتا ہے یہ فقیر غوث اعظم کے بھیس میں آیا ہو اور ہماری آزمائش کے لیے آیا ہو۔ جب اس نے یہ بات کی تو ماسٹر دین محمد صاحب بالکل خاموش ہو گئے، اور ان کا گزارا کیسے مہینے کا چلا ہوگا، ساری تنخواہ تو ان کی اہلیہ نے پھونک دی، تو گزارا ان کا ایسے بعد میں پتہ چلا کہ کیسے چلتا تھا۔ گاؤں میں کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو چلتا پھرتا ہو، چلتا پرزا ہو اور اس سے ماسٹر دین محمد صاحب نے ادھار نہ لیا ہو۔ دکانوں پر بھی کوئی دکان ایسی نہیں تھی، 3-4 دکانیں ہوا کرتی تھیں اس دور میں، ہر دکان سے جناب ماسٹر دین محمد صاحب نے ادھار پکڑ رکھا تھا۔ میں ان کے لاڈلے شاگردوں میں شامل ہوتا تھا، میں ان کی فیملی کا یوں سمجھ لیجئے کہ 5ویں میں پڑھتے ہوئے حصہ تھا۔ ان کے بچوں کے ساتھ میرا آنا جانا، ملنا جلنا، بلکہ ہمارے گھر اور ان کے گھر ہمارا آنا جانا ایسے ہی تھا جیسے ایک فیملی کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں بہت سے ان کے معاملات کا عینی شاہد ہوں، لیکن یہاں پہ ایسی بات نہیں کریں گے جو ان کی غیبت میں آئے، لیکن جس طرح سے وہ ایکٹ کیا کرتے تھے، جس طرح سے وہ لوگوں کو شیشے میں اتار لیا کرتے تھے، وہ چیزیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھی کام آ جائیں، یا پھر آپ کئی لوگوں سے ایسے معاملات دیکھ کے محفوظ رہنے کی کوشش کریں۔ تو ماسٹر دین محمد صاحب ہر کسی سے ادھار لے لیتے تھے۔ ننکانہ صاحب ایک کپڑوں والی دکان پر گئے تو جتنا بل بنا تھا اس سے 20 روپے زیادہ دے دیے، تو دکاندار نے کہا جی کہ ابھی میں باہر سے ان کی چینج کروا کے آپ کو دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا خیر ہے، اگلے ہفتے آئیں گے تو پھر لے لیں گے۔ اگلے ہفتے جناب پھر گئے تو پھر اسی طرح سے ہوا، اور اس کے بعد اگلی دفعہ گئے تو دین محمد صاحب نے ادھار کا لیا، کیونکہ ان پر ان کا اعتماد ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد ماسٹر دین محمد صاحب پھر کبھی ننکانہ صاحب اس دکان پر نہیں گئے۔ اور جب گاؤں میں ان کا اتنا زیادہ ادھار ہو گیا، جب لوگ زیادہ پیچھے پڑ گئے تو انہوں نے اپنا تبادلہ کہیں اور کروا لیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں پہ تبادلہ کروا لیا۔ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ماسٹر صاحب گاؤں سے جا رہے ہیں، تو صبح نور کے تڑکے ماسٹر صاحب نے تانگے پر اپنا سامان رکھا یا 2 تانگوں پر اپنا سامان رکھا اور گاؤں سے وہاں چلے گئے، اور اس کے بعد میرا ان سے کبھی رابطہ نہیں ہوا۔ بہار میں اپنے گاؤں سے شہر آ گیا تھا، تو بعد میں یہ پتہ چلا کہ ماسٹر صاحب فوت ہو چکے ہیں، تو وہ دم درود بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ 3-4 لوگ ان کے گھر کے ساتھ والی حویلی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ماسٹر دین محمد صاحب سے کسی نے کہہ دیا کہ ماسٹر صاحب آپ تو اللہ والے ہیں، ہمیں کوئی آپ بے موسمی پھل کھلائیں۔ تو یہ کہنا تھا، ماسٹر صاحب اٹھے، اپنے گھر گئے، اپنے بیٹے طارق کو کہا کہ جاؤ اس ٹالی سے خربوزہ توڑ کے لاؤ۔ یہ ٹالی کوئی 100 میٹر کے فاصلے پر تھی، درمیان میں ایک چھوٹا سا نالا تھا جس کے اوپر لکڑی کی پلی بنی ہوئی تھی۔ لکڑی کی پلی سے مراد یہ ہے کہ لکڑی کا ایک ہی تنا کھال کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ تو طارق نے اپنے اوپر کھیسی لپیٹی ہوئی تھی۔ طارق گیا، کوئی 7-8 سال اس کی عمر ہوگی۔ طارق نے کھیسی اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی، اور کھیسی کے اندر ماشاءاللہ سے خربوزہ تھا، کیونکہ ماسٹر صاحب ایک دن پہلے ہی لاہور آئے تھے، لاہور سے وہ خربوزہ لے گئے۔ بہرحال میں تو یہی کہوں گا، اور یہ بچہ بڑی مشکل سے اس نے وہ نالا کراس کیا، ڈرتے ڈرتے کہ کہیں گر نہ جائے، کیونکہ اپنا بیلنس رکھنا تھا، اور ساتھ اس نے خربوزہ بھی کھیسی کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ ٹاہلی کے نیچے گیا تو اس نے کھیسی ادھر کی اور اس کے ہاتھ میں خربوزہ تھا۔ وہ واپس آیا، سب نے خربوزہ کھایا اور ماسٹر صاحب کی جے جے کار ہو گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب پاکستان کے جنگی قیدی بھارت میں موجود تھے، تو ماسٹر صاحب مجھے بھی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گاؤں لے گئے۔ یہ گاؤں ہے رنالہ خرد کے قریب ہی 12 مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہی گاؤں تھا۔ تو وہاں سے واپس آئے تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ ماسٹر صاحب کے وہاں پہ کرنل صاحب بھائی وہ بھی چھٹی پر آئے ہوئے تھے، تو ان کے گلے لگ کر وہ بہت زیادہ رو رہے تھے۔
خاص کر ان کی اہلیہ کے بارے میں مجھے کہنے لگے آپ نے یہ جا کے جب میں بات کروں تو اس وقت آپ نے بتانا ہے. میں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے بتا دیا جائے گا. اصل میں ماسٹر صاحب نے مجھے یہ کیوں کہا تھا، ان دنوں جنگی قیدی انڈیا میں تھے تو ہمارے گاؤں کے بھی 2 قیدی موجود. ایک تو مصطفیٰ عوان تھے جو پولیس میں تھے اور مشرقی پاکستان میں تھے، وہاں پہ وہ قیدی ہو گئے تھے. دوسرے بھی میرا خیال کے 2-3 اور ہوں گے، لیکن جن کو میں جانتا ہوں وہ وارث تھے. وارث میاں شیرہ کے بیٹے تھے. تو ماسٹر صاحب نے ان کے باپ کو بلایا، میاں شیرہ صاحب کو بلایا اور کہا کہ میرا بھائی کرنل ہے اور کرنل کی دوسرے کرنلوں کے ساتھ، ایک فوجی کی دوسرے فوجیوں کے ساتھ دعا سلام ہوتی ہے، تو انڈین کرنل کے ساتھ، انڈین فوجیوں کے ساتھ ان کی دعا سلام ہے. مولا شیرہ صاحب کو بلایا اور کہا کہ آپ کے بیٹے کو میں پاکستان واپس لا سکتا ہوں، میرا بھائی کرنل ہے اور کرنل کی دوسرے فوجیوں کے ساتھ دعا سلام ہوتی رہتی ہے، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. تو کئی کو میرا بھائی جنگی قیدیوں کو ایسے ہی ملاقاتوں کے دوران پاکستان لا چکا ہے. تو مولا شیرہ صاحب ان کے دام الفت میں آئے یا نہیں آئے یہ مجھے یاد نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ نہیں آئے ہوں گے، کسی اور نے ان کو سمجھا دیا ہوگا، لیکن ماسٹر صاحب نے تو اپنی پوری کوشش کی تھی. یہ تو ہو گیا ماسٹر دین محمد صاحب. ہاں، ماسٹر دین محمد صاحب کا ایک جو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کردار تھا وہ یہ تھا کہ پرائمری اسکول کے بچوں کو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور پہلی کچی والے تو بالکل ہی چھوٹے ہوتے ہیں، ان میں سے ایسے چھوٹے بچوں کی اگر کسی کی نوزی آ جاتی تھی تو ماسٹر دین محمد صاحب اپنے ہاتھ سے اس کا ناک صاف کرتے تھے اور کبھی انہوں نے کراہت محسوس نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ناقابل فراموش کردار ہے ایک استاد کی حیثیت سے. اور پھر جب ہمارے پرائمری کے پیپر ہوئے تو ماسٹر صاحب نے کہا کہ صرف ایک بچہ پاس ہوا ہے تو باقی کوئی پاس نہیں ہوا، لیکن اب بھی گنجائش ہے، میں پاس کروا سکتا ہوں. ان کی کسی نے بات مانی یا نہیں مانی یہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ 5ویں جماعت میں کلاس کا مانیٹر تھا اور پیپر تقریباً سارے بچوں کو میں نے کروا دیا تھا. سینٹر کا پیپر ہوا تھا. بہرحال ماسٹر صاحب نے یہاں بھی اپنا کام کرنے کی کوشش کی تھی. اب آ جاتے ہیں مولانا جان محمد صاحب کی طرف. مولانا جان محمد صاحب ہمارے گاؤں میں امام مسجد رہے، لیکن ان کا المیہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو وہ بڑا با علم ظاہر کرتے تھے، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو ولی اللہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے. مسجد میں کسی کے ختم پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی نے ایسے کہہ دیا کہ دیکھیں مولانا صاحب مراقبے میں چلے گئے ہیں، اور مولانا صاحب پھر واقعی مراقبے میں چلے جایا کرتے تھے. مولانا صاحب جو میں پڑھایا کرتے تھے تو اپنی طرف سے بڑی جوشیلی تقریر کیا کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے عید پڑھائی کوئی ایک عید بھی ایسی نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ وہ 5-6 سال ہمارے گاؤں میں رہے، لیکن کوئی بھی ایک عید ایسی نہیں ہے کہ وہ پوری انہوں نے پڑھا دی ہو. مولانا صاحب پہلی رکعت میں نہیں تو دوسری رکعت میں تکبیریں بھول جایا کرتے تھے. ہمیشہ کسی اور نے ہی عید پڑھائی. مولانا صاحب جیسے کہ باور کرواتے تھے کہ میں واقعی پہنچا ہوا آدمی ہوں، وہ ہمارے سامنے بڑی پیشگوئیاں کیا کرتے تھے. ان کی اہلیہ وہ روٹ کر اپنے میکے گئی ہوئی تھی. ان کے بھائی مولانا زبیر کی شادی بھی اسی گھر میں ہوئی تھی. ان کی اہلیہ دونوں بہنیں روٹ کر گئی ہوئی تھیں. تو مولانا صاحب بڑے فرسٹریٹڈ رہتے تھے. تو ہم 3-4 شاگرد جو ان کے بڑے قریبی تھے ان کے ساتھ جب ملنے کے لیے جایا کرتے تھے تو وہ ہمیں کہتے کہ ابھی میرا سسر، میری ساس اور میری بیوی ادھر میرے پاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے، منتیں کر رہے تھے کہ ہمیں معاف کر دیں. میں نے کہا نہیں، میں نے معاف نہیں کرنا. تو اس طرح سے مولانا جان محمد صاحب وہ ہمارے گاؤں کے ایک عظیم الشان کردار رہے ہیں. گاؤں سے وہ کیسے گئے یہ ایک اور المناک باب ہے، اس پر ہم گفتگو نہیں کرتے. بہرحال 2 منفرد کرداروں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے آپ کی تفنن طبع کے لیے یہ چیزیں رکھ دی ہیں. تو اس میں اگر کوئی چغلی یا غیبت ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.